انسان کے جسم میں ایک روح ہے، اس روح پہ سارا انحصار ہے، اس روح کی ساری قیمت ہے، اور اس کی روح کی غذا اللہ نے کلام پاک کو بنایا ہے۔ آج ہم جسم کو تو غذا دیتے ہیں لیکن اپنی روح کو غذا نہیں پہنچاتے، اس لیے آج ہماری روحیں مردہ ہیں۔ انسان کہتا ہے پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں، دل پریشان ہے، چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، وہ اس کے لیے طرح طرح کے اپنے شغل اور میلے ڈھونڈتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی اس کو سکون نہیں ملتا، اس لیے کہ روح کچھ اور چاہتی ہے لیکن ہم اسے دیتے کچھ اور۔ اچھا لباس پہننے سے روح کو تو کچھ نہیں ملا، اچھے کھانوں سے روح کو تو کچھ بھی نہیں ملا، جسم تو تندرست ہو گیا، جسم کو کھانا مل گیا، جسم کو لباس مل گیا، لیکن روح تو بھوکی ہے، روح تو وہ پیاسی ہے، اس کو کچھ چاہیے، اور اس کو دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم ہمیں عطا کیا ہے۔ ذرا یہ روح کو ذرا دکھاؤ، ذرا اس روح کو پلاؤ، آپ دیکھیں آپ کی روح کتنی خوش ہوگی، سکون کتنا ہوگا، چین کتنا ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ ہماری یاد میں، ہمارے قرآن میں، ہمارے ذکر میں دلوں کا چین اور سرور ہے، اس کے علاوہ دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے سرسبزوں میں، دنیا کے معاملات میں اس میں چین سکون نہیں رکھا اللہ نے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ سکون ملے، آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں ختم ہو، اور پھر وہ دیکھتے ہم دنیا میں ہیں، ڈھونڈتے ہم دنیا میں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے وہاں رکھا ہی نہیں ہے، میں نے چین رکھا ہی اپنی یاد میں، قرآن میں رکھا ہے، تم ڈھونڈتے دنیا میں ہو، ڈھونڈتے بازاروں میں ہو، ڈھونڈتے دنیا کی رنگینیوں میں ہو، وہاں ہے ہی نہیں تو تمہیں ملے گا کہاں سے؟ اس لیے قرآن مقدس کو عظیم کتاب ہے، یہ سوچ و مقام، سوچ و فکر کی باتیں ہیں، یہ روایتی تقریروں سے ہٹ کے یہ چند ٹوٹے پھوٹے جملے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمیں کبھی کبھی محفلوں میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم قرآن مقدس کے مطابق کتنا عمل کرتے ہیں، ہم سے قرآن کیا چاہتا ہے اور ہم اس کے مطابق کتنا ہیں اور کتنا اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ اور قرآن کے خلاف زندگی گزارنا گویا رب العالمین کے خلاف زندگی گزارنا ہے۔ اللہ ہی کا تو کلام ہے، اللہ ہی کے تو حکم ہے۔ تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، ایک مثال دوستوں کو دیا کرتا ہوں کہ آپ ایک گھر میں رہتے ہیں، آپ اپنے باپ سے ناراض ہیں، باپ آپ سے ناراض ہے، آپ کہتے ہیں جاؤ باڑ میں جائے، میں اس کو راضی نہیں کروں گا، میں کیوں راضی کروں، غلطی اس کی ہے، فلاں ہزاروں باتیں بندہ کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں گھر کے سربراہ، گھر کے باپ ماں یا کسی بھی بڑے سے بندہ ناراض ہو کے اس گھر میں چین کی زندگی نہیں گزار سکتا، سکون نہیں آتا اس کو، اوپر سے ہزار مرتبہ کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن بندہ اپنے باپ سے سرکشی کر کے اس کے گھر میں چین کی زندگی نہیں گزار سکتا، تو اللہ رب العالمین کی زمین پر اللہ کے سامنے سرکشی کر کے کیسے چین کی زندگی گزار سکتا؟ ہو نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اللہ کا سرکش ہو، نمازیں وہ نہ پڑھتا ہو، روزے وہ نہ رکھتا ہو، اللہ رب العالمین کے احکامات کو وہ پورے نہ کرتا ہو، رسول اللہ کی اطاعت نہ کرتا ہو، اور کہ میں چین پا لوں گا، میں بڑے بنگلے بنا لوں گا، اس میں مجھے چین آ جائے گا، بڑی گاڑیاں لے لوں گا، اس میں مجھے چین آ جائے گا۔ چین کیسے آئے گا؟ کائنات کے خالق کو تو ناراض کر رکھا ہے، چین دینے والے کو ناراض کیا ہوا ہے، اطمینان و سکون دینے والے کو ناراض کیا ہوا ہے، اور کہتا ہے میں چین پا لوں گا۔ کیسے چین آئے گا؟ سوچنے کی باتیں ہیں، مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ کبھی کبھی سوچنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین بڑے غفور و رحیم ہے، ہزار سرکشیاں ہو گئی، گناہ ہو گئے، ظلم ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، آئیں اپنے رب کی طرف، آئیں اپنے رب کے ہاں، سر سجود ہو جائیں، کسی کونے میں بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کے اپنے توبہ گناہوں کو سامنے رکھ کے کہہ دے ایک دفعہ سچے دل کے ساتھ، پکے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کہہ دے اللہ بہت گناہ ہو چکے، گناہوں کے انبار لگا دیے ہیں، لیکن اللہ دل سے کہتا ہوں، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اللہ معاف کر دے۔ ایک دفعہ کہہ دے معاف کر دے، بندہ ایک دفعہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں جا میرے بندے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔
اللہ